اسرار جہاں 13 پروگراموں پر مشتمل اس سلسلے میں ہم ایک ایسے سفر کا آغاز کریں گے جو دلچسپ، تیز رفتار اور معلومات سے بھرپور ہوگا۔ چاہے آپ نے سائنس پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، ہم سب اپنی دنیا کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی دوسرے سیارے پر جا کر انسان آباد ہو سکتا ہے اور وہاں کی زندگی کیسی ہوگی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کمپیوٹرز زیادہ سے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں جو ذہانت مانگتے ہیں اور جو ذہین لوگوں کی پہچان ہے۔ تو کیا کمپیوٹرز ہم سے بھی کسی دن زیادہ ذہین ہو سکتے ہیں؟ انسان کا ذہن اور اس کا تجسس اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سوال در سوال کرے۔ اسی لیے ہم نے کائنات میں کارفرما قوتوں کی کھوج لگائی ہے۔ مقناطیسیت اس کی ایک مثال ہے۔ مقناطیس یا میگنٹس صرف بچوں کے کھلونوں میں نہیں ہوتے، بلکہ اب ہم جانتے ہیں کہ کائنات کا کوئی حصہ ان سے خالی نہیں ہے اور اس کی اہمیت بے اندازہ ہے۔ سائنسدانوں نے سورج کی حقیقت اور مقناطیسی اثرات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے یولیسس نامی خلائی جہاز کو بھیجا، جس نے سورج سے ذرات کی شکل میں تیزی سے نکلنے والی شمسی ہوائیں اور سورج کے گرد موجود اس کے مقناطیسی اثر کا باریک بینی سے مشاہدہ کیا۔ گو کہ سورج دور سے ساکت نظر آتا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک گھومتا ہوا کرہ ہے جو اپنے محور کے گرد 27 دن میں ایک چکر کاٹتا ہے، اور یہ گردش ہی اسے مقناطیس بناتی ہے۔ لیکن سورج کی سطح پر گیسوں کے گھومنے کی رفتار مختلف جگہوں پر مختلف ہے۔ نتیجتاً سورج کا مقناطیسی اثر انتہائی پیچیدہ اور الجھا ہوا ہے، جو یہاں سفید لائنوں کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ یہ پیچیدگی سورج کی سطح پر ہمہ وقت شدید اضطراب پیدا کرتی ہے۔ بڑے بڑے دہکتے ہوئے شعلے بلند ہوتے ہیں، جن میں لاکھوں کروڑوں ٹن مادہ باہر فضا میں خارج ہوتا ہے۔ اسرار جہاں کے دوسرے پروگرام میں ہم نظام شمسی کے مختلف سیاروں پر پانی کی تلاش میں نکلیں گے۔ زمین پر تو پانی ہر جگہ موجود ہے، سمندروں میں، دریاؤں میں، جھیلوں میں، مگر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ پانی کہاں سے آیا؟ جب زمین بنی تھی تقریباً 4 ارب سال پہلے، تو اس وقت یہ آگ کا ایک دہکتا ہوا گولا تھی، اتنا زیادہ گرم تھی کہ اس پر پانی بھاپ کی صورت میں بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ لیکن اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پانی کچھ بن بلائے مہمان ہمارے پاس لائے اور دوسرے سیاروں تک بھی انہی نے پہنچایا۔ اگست سن 1998 میں مراکش میں ایک شہاب ثاقب کے گرتے ہی سائنسدانوں نے اس کی باقیات کا تجزیہ شروع کیا۔ اس سے پہلی بار ہمیں یہ علم ہوا کہ ان آسمانی اجسام میں پانی موجود ہے۔ اس شہاب ثاقب میں پانی کے جو قطرے پائے گئے وہ نمکین تھے، اور ان کا سائز ایک بال کی چوڑائی سے 10 گنا چھوٹا تھا۔ پھر بھی سائنس کی دنیا میں اس انکشاف سے تہلکہ مچ گیا، کیونکہ یہ بات واضح ہوئی کہ ہماری زمین تک پانی کیسے پہنچا۔ دراصل فضائی رگڑ سے پیدا ہونے والی گرمی کی وجہ سے شہاب ثاقب میں پانی کی صرف ایک انتہائی معمولی مقدار ہی بچتی ہے۔ تقریباً 4.5 ارب سال پہلے زمین پگھلی ہوئی حالت سے ٹھوس حالت میں تبدیل ہونے لگی۔ اس کی کشش کے باعث ارد گرد کا آسمانی ملبہ، جسے ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں، اس کی طرف کھینچے اور ٹکرا کر زمین کا حصہ بن گئے۔ کئی ہزار میل فی گھنٹے کی رفتار سے یہ چھوٹے اور بڑے اجسام زمین پر مسلسل بمباری کرتے رہے۔ ان میں سے کچھ اجسام کا خاصا بڑا حصہ جمے ہوئے پانی یعنی برف کا تھا۔ ارسطو ایک بہت عظیم مفکر اور فلسفی تو ضرور تھا، اور اس کی باتیں صدیوں تک حرف آخر کے طور پہ مانی جاتی تھیں، لیکن انسانی ورثے کے معاملے میں اس کی تقریباً ہر بات غلط ہے۔ مثال کے طور پر اس کا خیال تھا کہ ورثے کا تبادلہ خون سے ہوتا ہے، گویا کہ جو خصوصیات ہمیں اپنے والدین سے ملتی ہیں وہ خون کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہیں، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ یہ ورثہ دراصل ایک مالیکیول سے منتقل ہوتا ہے، جس کے اوپر ہر بات چھوٹی اور بڑی لکھی ہوتی ہے۔
کسی کا قد کیا ہوگا, کسی کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا, ذہن کی صلاحیتیں کیا ہوں گی, شکل و صورت کیا ہوگی. اس مالیکیول کا نام ڈی این اے ہے اور یہ حقیقی معنوں میں راز حیات ہے. ہمارے جسم کے اندر اربوں کروڑوں خلیے ہیں. اگر ہم کسی بھی خلیے میں جھانک کر دیکھیں, مثلاً خون کے سفید خلیے کے اندر, تو ہمیں ایک نئی اور اچھوتی دنیا نظر آتی ہے. یہ کالی کالی گولیاں اصل میں ڈی این اے سے پیغام لے کر آئی ہیں, جبکہ ڈی این اے خود نیوکلیس کے اندر بیٹھا ہے, جو کہ خلیے کا قلب و دماغ ہے. ہم ننھے سے سوراخ سے گزر کر نیوکلیس میں داخل ہو چکے ہیں. یہ لڑیاں ڈی این اے کا مالیکیول ہیں. اگر ڈی این اے کو اس خلیے سے باہر نکال کر کھولا جائے تو اس کی لمبائی 5 فٹ ہوگی اور چوڑائی ایک بال سے 80 کروڑ گنا زیادہ باریک. یہی وہ مالیکیول ہے جو ایک مکمل انسان بنانے کی معلومات اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. گویا یہ راز حیات ہے. ذرا دیکھیے تو ہماری دنیا میں ہر طرف مادہ ہی مادہ ہے. ہوا، پانی، چونا، فولاد، یہ سب مادے کے ذروں پر مشتمل ہیں. لیکن سن 1928 میں ایک انگریز سائنسدان جس کا نام پال ڈیراک تھا، اس نے ایک بڑی حیرت انگیز پیشن گوئی کی. اس نے کہا کہ مادے کے ہر ذرے کے مد مقابل اسی جیسا ایک دوسرا ذرہ ہے جس کی صفتیں تقریباً ویسی ہی ہیں، لیکن یہ ضد ذرہ ہے، اینٹی پارٹیکل ہے. اور جب پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکل آپس میں ملتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو فنا کر دیتے ہیں اور صرف توانائی ہی رہ جاتی ہے. آج ہم اپنی لیبارٹریوں میں اینٹی میٹر بآسانی بناتے ہیں اور اب اس کی تلاش کائنات کی وسعتوں میں کی جا رہی ہے. ہبل خلائی دوربین ایک حساس اور فعال دوربینی نظام ہے جس کی مدد سے ہم بہت دور موجود کہکشاؤں سے آنے والی مدھم شعاؤں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. سائنسدان جو ضد مادہ کی تلاش میں ہیں ان کہکشاؤں کا مطالعہ کر رہے ہیں. ہماری اپنی کہکشاں یعنی ملکی وے انگنت ستاروں اور گرد و غبار کے بادلوں پر مشتمل ہے. اس دوربین کی مدد سے ہم اس کہکشاں کو اور اس سے دور بہت دور دیگر کہکشاؤں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ روشنی نے اپنا سفر اربوں سال پہلے شروع کیا تھا اور جو اب ہم تک پہنچی ہے. اس روشنی کی دھار کو ایک منشور میں سے گزارا جاتا ہے. منشور میں سے گزرنے والی روشنی مختلف رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. اگر اس میں وہ مخصوص رنگ موجود ہیں جو الیکٹران اور پوزیٹران کے ملاپ سے یا پروٹون اور ضد پروٹون کے ملاپ سے بنتا ہے تو پھر ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ خلا میں کہیں مادہ اور ضد مادہ ٹکرا رہے ہیں. سورج کے گرد اور بھی سیارے گردش کرتے ہیں، لیکن زمین نظام شمسی کا واحد زندہ سیارہ ہے. اس کے اوپر طرح طرح کے جاندار ہیں اور طرح طرح کی خوبصورتیاں. لیکن کیا یہ سیارہ زندہ رہ سکے گا؟ بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کے نتیجے میں ہوا اور پانی آلودہ ہو رہے ہیں، لیکن زمین کو شاید سب سے بڑا خطرہ فضا میں بڑھتی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ہے. زمین کے گرد کاربن ڈائی آکسائڈ کا خول سورج سے آنے والی شعاؤں کو روکتا نہیں. جب یہ شعائیں زمین پر پہنچتی ہیں تو ان میں سے کچھ جذب ہو جاتی ہیں اور باقی ماندہ خلا کو لوٹ جاتی ہیں. لیکن خلا کی طرف لوٹنے والی ان شعاؤں کو کاربن ڈائی آکسائڈ کا غلاف زمین کی طرف دوبارہ جانے پر مجبور کر دیتا ہے اور یوں زمین گرم رہتی ہے. پہلے آب و ہوا کی تبدیلیاں قدرتی عمل کا ایک حصہ ہوتی تھیں. بعض گرین ہاؤس گیسیں ایسی ہیں جو فضا میں قدرتی عمل سے پیدا ہوتی ہیں. ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ بھی شامل ہے. لیکن جوں جوں آبادی میں اضافہ ہوا، صنعتی اور زرعی انقلاب آئے تو انسان نے اپنے رہن سہن کے طور طریقوں کو بھی بدلا، جس کا اثر ظاہر ہے آب و ہوا پر بھی پڑا. دراصل انسانی سرگرمیوں نے قدرتی طور پر پیدا ہونے والی گیسوں کی مقدار کو بڑھانا شروع کر دیا. اگرچہ گاڑیوں اور کارخانوں سے کئی مختلف قسم کی گیسیں نکلتی ہیں، لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے. اگر ہماری زمین
رہنے کے قابل نہ رہی تو کیا ہم کسی دوسری دنیا کو آباد کر سکیں گے؟ فی الحال تو اس کا امکان نہیں، لیکن مریخ ہمارا پڑوسی سیارہ ہے اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہاں کسی زمانے میں زندگی موجود تھی اور شاید اسے آباد کیا جا سکے۔ اس پروگرام میں ہم زمین سے مریخ تک کا سفر طے کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی سطح کے اوپر کس طرح سے ثابت و سالم اترا جا سکتا ہے، پھر اس کی سیر کریں گے، اس کے اندر بھی جا کر دیکھیں گے۔ آج مریخ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس پر دلچسپی اس واسطے بھی بڑھ گئی ہے کہ اگلے چند سالوں میں نہ صرف خودکار مشینیں زمین سے مریخ تک جائیں گی لیکن انسان بھی جائیں گے۔ سورج کے نکلتے ہی پاتھ فائنڈر اپنے سولر پینل کھول دیتا ہے جو شمسی توانائی کو بجلی میں تبدیل کرتے ہیں۔ خودکار ٹیلی ویژن کیمرے نے اپنے اطراف کے حالات سے کمپیوٹر کو آگاہ کیا۔ اینٹیناز نے زمین سے رابطے کے لیے سب سے مناسب رخ کی تلاش شروع کر دی۔ خلائی جہاز پاتھ فائنڈر میں سے 6 پہیوں والا خودکار روبوٹ مارس روور نکلا۔ اس نے اپنی توانائی ان سولر پینلز کے ذریعے سورج سے حاصل کی۔ روور کا وزن صرف 16 کلو گرام تھا اور 3 مہینے میں اس نے صرف 300 فٹ کا فاصلہ طے کیا۔ اس کے باوجود روور کی کارکردگی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خودکار مشینوں کے ذریعے انتہائی قیمتی معلومات حاصل کرنا ممکن ہے۔ روور کو ہدایات پاتھ فائنڈر کے کمپیوٹر سے ملتی تھی۔ اس طرح وہ مریخ کی سطح کا معائنہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اس کے اوپر مختلف قسم کے کیمرے اور سائنسی آلات نصب تھے جن کا مقصد مریخ کی چٹانوں کی کیمیائی ساخت کا تجزیہ کرنا تھا۔ اسرار جہاں کا ایک اور پروگرام اس دنیا کے بارے میں ہے جس کے باشندے اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ یا خوردبین کی ضرورت پڑتی ہے۔ جراثیم ہر طرف موجود ہیں، کچھ ان میں سے بہت فائدہ مند ہیں، یہاں تک کہ ان کے بغیر زندگی کا ہونا ممکن نہ ہوتا، لیکن دوسری طرف ایسے بھی ہیں جو جان لیوا حد تک خطرناک ہیں۔ ان خطرناک جراثیم کو مارنے کے لیے ہم اینٹی بائیوٹکس استعمال کرتے ہیں، لیکن اب جراثیم کی کچھ ایسی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں جن کے اوپر اینٹی بائیوٹکس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس پروگرام میں ہم اپنے دوستوں اور دشمنوں دونوں سے ملیں گے۔ موجودہ انسان کی نسبتاً بہتر صحت اور طویل العمری میں ایک بہت بڑا ہاتھ اینٹی بائیوٹک کا بھی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ پاکستان میں 1947 میں ایک نومولود بچے کی اوسط عمر کا تخمینہ 47 سال تھا، لیکن اب یہ بڑھ کر 59 سال ہو چکا ہے۔ اگرچہ پینسلین بیکٹیریا کے خلاف ایک مؤثر دوا ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ بیکٹیریا نے اس کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا ہے۔ تیزی سے بڑھتے ہوئے بیکٹیریا کو اینٹی بائیوٹک تباہ تو ضرور کرتی ہے، لیکن بعض اوقات کسی ایک بیکٹیریا میں مدافعت کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، چنانچہ اس قسم کے بیکٹیریا پر اینٹی بائیوٹک اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کشش ثقل یا گریوٹی کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ فطری طاقت ہے جو ہمیں زمین کے ساتھ باندھے رکھتی ہے، ہمیں خلا میں اڑ جانے سے روکتی ہے۔ مگر یہ گریوٹی آئی کہاں سے؟ اور کیا یہ روشنی جیسی ہلکی چیزوں کو بھی قید کر سکتی ہے؟ اگرچہ گریوٹی ایک بہت عام قوت ہے، لیکن یہ بہت پر اسرار بھی ہے۔ اس کے اصل کمالات زمین پر نہیں بلکہ کائنات میں نظر آتے ہیں۔ گریوٹی کی بدولت ستارے بنتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں اور پھر بعض ان میں سے دھماکے سے پھٹتے ہیں۔ جب گریوٹی کی شدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ایک ستارے کو پیس کر اس کو بلیک ہول میں تبدیل کرتی ہے۔ بلیک ہولز عموماً ایک ایسے بڑے یا بھاری ستارے کی موت سے بنتے ہیں جن کا ایندھن ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وزن کے لحاظ سے یہ سورج سے 2 یا 3 گنا زیادہ بھاری ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی کہکشاں میں ایسا بلیک ہول موجود ہوتا ہے جو اپنی کشش کے باعث ارد گرد کا مادہ کھینچ کر اپنے وزن کو مسلسل بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس کہکشاں میں بلیک ہول کی موجودگی ایک مرکز بناتی ہے جس کی کشش کے باعث آس پاس کے ستارے اس کے گرد جمع ہونے لگتے ہیں۔ جب مادہ بلیک ہول کے اندر گرتا ہے تو اس سے شدید تابکاری خارج ہوتی ہے اور ذرات کی ایک تیز دھار باہر کی طرف نکلتی ہے۔
इस तरह के ब्लैक होल्स अब कई कहकशाओं में देखे गए हैं और शायद ये कायनात के कुल वजन का एक खासा बड़ा हिस्सा हो। नजदीक और दूर की गैस की रफ्तार मालूम करके हमने ये जान लिया है कि मरकज का साइज बहुत छोटा है। ऐसे ब्लैक होल्स के मरकज के गिर्द कशिश सकल की कुव्वत इस कदर ज्यादा होती है कि इससे जमान व मकान मस्ख होकर खमदार बन जाते हैं। वक्त से ज्यादा पुरअसरार चीज कोई नहीं है और इसीलिए असरार जहां के लिए यह एक प्रोग्राम का मौजू है। हमारे तस्वुरात वक्त के बारे में बहुत बदले हैं। 100 साल पहले तक हम समझते थे कि वक्त एक पुरसकून और एक रफ्तार से बहने वाला दरिया है, लेकिन अब हम जानते हैं कि वक्त कहीं तेज चल सकता है और कहीं आहिस्ता, और बाज मखसूस हालात में ये इतना आहिस्ता चल सकता है कि आप समझ लें कि ये ठहर जाता है। अब हमारे पास काफी तजुर्बाती सबूत मौजूद है कि जो अशिया तेजी से हरकत करती हैं या जो शख्स तेजी से हरकत करता है उसके लिए वक्त सुस्त गुजरता है। वक्त इन दो जुड़वां भाइयों के साथ एक अजीब खेल खेलेगा। एक दिन अचानक एक खलाई जहाज आसमान में नमूदार होता है और बच्चों को खलाई सफर की दावत मिलती है। एक भाई जहाज पर सवार होता है और दूसरा जमीन पर उसकी वापसी का इंतजार करता है। खलाई जहाज की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि वो रोशनी की रफ्तार से कुछ ही कम है। फिर भी खला की सैर में साल के साल गुजर जाते हैं और सफर करने वाला बच्चा जवानी को पहुंचता है। वो अपने जमीन पर बसने वाले भाई से मिलने का बहुत मुश्ताक है। आखिर वापसी का सफर शुरू होता है। सितारों और कहकशाओं को पीछे छोड़कर वो बिलाखिर जमीन पर पहुंचता है। खला के तेज रफ्तार सफर ने एक ऐसा फर्क पैदा किया जो अब कभी नहीं मिट सकेगा, जिसके बाइस अब उसका भाई उसकी तरह नहीं रहा। वो अपनी जवानी गुजारकर कब से बूढ़ा हो चुका है। असरार जहां तो साइंसी प्रोग्रामों के सिलसिले का नाम है, लेकिन क्या इसमें कुछ दिल की बातें भी हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, दिल की बातें ऐन साइंस की बातें होती हैं। दिल को ग़िज़ा और ऑक्सीजन पहुंचाने और उसमें से फजला निकालने के लिए इसके गिर्द बारीक रगों का एक जाल है। लेकिन एक अहम खराबी पैदा होती है जब इन बाल से भी बारीक रगों में चिकनाई की तह जम जाए। चिकनाई की तह इन रगों को अंदर से खुरदरा कर देती है, जिससे खून जमने लगता है। इस नौयत की रुकावट देखने के लिए मरीज के दिल की रगों में आयोडीन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस एक्सरे में बंद रग वाज़े दिखाई दे रही है। जब दिल को खून पहुंचाने वाली इन रगों में खून जमता है तो ये मजीद तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून के बहाव के दबाव में शिद्दत आ जाती है। इस बढ़े हुए दबाव की वजह से जमे हुए खून का एक टुकड़ा अलग हो सकता है, जो आगे जाकर रुकावट पैदा करता है। इससे दिल के एक हिस्से को खून मिलना बंद हो जाता है और यूं हार्ट अटैक या दिल का दौरा वाक़ होता है। इंसान का दिमाग उसको तमाम दूसरे जानदारों से मुमताज करता है। हम बजा तौर पर अपनी ज़हानत या इंटेलिजेंस पर बहुत नाज करते हैं, लेकिन प्रोग्राम आदम और कंप्यूटर में हम एक सवाल उठाएंगे, क्या कंप्यूटर में भी इंटेलिजेंस या ज़हानत डाली जा सकती है? हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से जमा तफरीक करते हैं, हिसाब किताब का क्या तरीक़ा है, और हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से बोलते हैं और सुनते हैं। फिर भी आज किसी कंप्यूटर में तख्लीकी अमल की सलाहियत नहीं है, मगर क्या मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा? जिस रफ्तार पर न्यूरोसाइंस और कंप्यूटर साइंस आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद हमें इस सवाल का जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। तकरीबन 60 साल पहले इब्तिदाई जमाने के कंप्यूटर्स ने साइंस की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया, मगर ये बहुत वजनी थे और बहुत ज्यादा बिजली खर्च करते थे। लेकिन अब छोटे और इंतहाई ताकतवर कंप्यूटर्स ऐसी खुदकार मशीनें चलाते हैं जो सैयारों पर खोज लगाने के लिए तरह तरह के काम करती हैं। कंप्यूटर्स और रोबोट्स को आजकल तरबियत याफ्ता इंसानी खलानवर्दों पर तरजीह दी जाती है।
दूसरी तरफ इंसानी दिमाग आज के बेहतरीन कंप्यूटर से भी लाखों गुना ज्यादा पेचीदा और ताकतवर है। इसमें ऐसे न्यूरॉन्स का एक इंतहाई वसी जाल बिछा हुआ है जो बिजली के नन्हे नन्हे झटकों के जरिए हिदायत और मालूमात को दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। तमाम एहसासात, जज्बात, सोच और फिक्र इसी जाल में न्यूरॉन्स की बदलती हुई कैफियत का नतीजा है। असरार जहां का 13वां और आखिरी प्रोग्राम बनाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। जैसे जैसे आप प्रोग्रामों की किस्तें देखते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके जहन में सवालात उठेंगे। जो सवाल हमें ईमेल के ज़रिए से मिलेंगे, आखिरी प्रोग्राम में हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर ये मुमकिन हो सका तो आपको दावत दी जाएगी कि आप ये सवाल कैमरा के सामने करें। इसमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शामिल हो सकते हैं। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।